چاہے ان کا جس علاقے سے تعلق ہو. یہ آج کا نہیں ہے. جس طرح زمرک صاحب نے کہا کہ میں بھی اسٹوڈنٹ تھا, کراچی میں پڑھتا تھا. آپ یقین کریں, مجھ کو پولیس اسٹیشن ایک زمانے میں تھا, وہ بلوچستان کے ٹرک والوں کو, بس والوں کو اتنا تنگ کرتے تھے جس کی کوئی حد نہیں ہے. آج بھی آپ جائیں یوسف گوڑ ٹرمینل میں, جیسے ہی بلوچستان کی بسیں رکتی ہیں, ہمارے لوگ وہاں کس کام کے لیے جاتے ہیں؟ علاج معالجے کے لیے, یا اپنے جو گڈس ٹرانسپورٹ ہے اس کو پہنچانے کے لیے, یا اپنے زمینداری کے جو پھل فروٹ ہیں یا زرعی اجناس ہیں ان کو سندھ لے جاتے ہیں. کراچی ان کی سب سے بڑی منڈی ہے. تو وہاں پہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ سندھ حکومت کی طرف سے باقاعدہ ایک فیصلہ ہے, البتہ سندھ پولیس کا ایک فیصلہ ضرور ہے. سندھ پولیس کا ہمارے لوگوں کے ساتھ رویہ صحیح نہیں ہے. وہاں پہ جی سر, آپ 2 منٹ کے لیے اگر آپ علی حسن ان کو علی حسن صاحب ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ آرام سے ان کو سن لیں, پھر اس کے بعد وہاں پہ سر بلوچستان کا چاہے جو بھی ہو, ان کے ساتھ یہ رویہ شروع سے ہے. فرض کریں ہمارے جو زرعی اجناس ہیں, پھل فروٹ ہیں, یہ جو بائی پاس سے جاتے ہیں وہاں پہ ٹریفک پولیس سے لے کر سارے پولیس والے گاڑیوں کو روکتے ہیں. اچھی خاصی ان کے ساتھ ان کی مطلب بدتہذیبی بھی ہوتی ہے, ان کو لوٹتے بھی ہیں, ان سے پیسے بھی لیتے ہیں. چونکہ لوگوں کا تعلق ہم سے ہو تو ہمیں فون کرتے ہیں, بتاتے ہیں ہمارے ساتھ یہ رویہ رکھا جا رہا ہے. اور آپ کے مکران کی بسیں جب وہاں پہ پہنچتی ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ پورے جو سواری ہیں سارے سمگلر ہیں. حالانکہ ہمارے لوگ بامر مجبوری سندھ جاتے ہیں. کس لیے؟ علاج معالجے کے لیے. یہاں پہ سہولت نہیں, بلکہ ایسے مسافر تھے, ایسے بیمار تھے جو اپنے لوگوں کو علاج کے لیے لے جاتے تھے, ان کے پیسے ان سے چھینے جاتے تھے. اتنے پیسے آپ کہاں سے لائے؟ بھائی بلوچستان میں کوئی بینک نہیں ہے. کسی کا بندہ کینسر کا بیمار ہے, یا کوئی اس کے کڈنیز فیل ہیں, یا ہارٹ اس کو پرابلم ہے, وہاں پہ بینکس نہیں. اگر کسی کے پاس لاکھ ہے, 2 لاکھ ہے, 3 ہے, 4 ہے, وہ بامر مجبوری جیب میں رکھ کے جاتا ہے تاکہ اسپتال میں پہنچے تو اس کو کوئی پرابلم نہ ہو, اور یہ بھی ان کے لیے ایک جرم ہے. اوکے. تو میں اس قرارداد